أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورة المنافقون. سورہ منافقون مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آئیں تیرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ کا اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. انہوں نے رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. یہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے پھر مہر لگ گئی ان کے دل پر سو وہ اب کچھ نہیں سمجھتے. اور جب تو دیکھے ان کو تو اچھے لگیں تجھ کو ان کے ڈیل اور اگر بات کہیں سنے تو ان کی بات کیسے ہیں جیسے کہ لکڑی لگا دی دیوار سے. جو کوئی چیخیں جانے ہم ہی پر بلا آئی وہی ہیں دشمن ان سے بچتا رہے گردن مارے ان کی اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں. اور جب کہیے ان کو آؤ معاف کرا دے تم کو رسول اللہ کا مٹکاتے ہیں اپنے سر اور تو دیکھے کہ وہ روکتے ہیں اور وہ غرور کرتے ہیں. برابر ہے ان پر تو معافی چاہے ان کی یا معافی نہ چاہے ہرگز نہ معاف کرے گا ان کو اللہ. بے شک اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. وہی ہیں جو کہتے ہیں خرچ مت کرو ان پر
جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں، اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، وہ لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینے کو تو مدینہ نکال دے گا جس کا زور ہے وہاں سے کمزور لوگوں کو، اور زور تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور ایمان والوں کا، لیکن منافق نہیں جانتے۔ خلاصہ تفسیر، جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ گواہی محض زبانی ہے، اعتقاد قلب سے نہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان و مال کو بچانے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، کیونکہ اظہار کفر کرتے تو ان کی حالت بھی مثل دوسرے کفار کے ہو جاتی کہ جہاد کیا جاتا اور قتل و غارت ہوتا۔ پھر اس لازمی خرابی کے ساتھ متعدی خرابی بھی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا کہ ان کے اعمال بہت برے ہیں اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ اول ظاہر میں ایمان لے آئے، پھر اپنے شیاطین کے پاس جا کر کلمات کفریہ انا معکم انما نحن مستہزئون کہہ کر کافر ہو گئے۔ مطلب یہ کہ ان پر برے اعمال کا حکم کرنا ان کے نفاق کے سبب سے ہے کہ وہ بدترین عمل کفر ہے، سو اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، تو یہ حق بات کو نہیں سمجھتے، اور ظاہر میں یہ ایسے چکنے چپڑے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو شان و شوکت ظاہری کی وجہ سے ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہو، اور باتوں میں ایسے ہیں کہ اگر یہ باتیں کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات غایت فصاحت و شیرینی کی وجہ سے سن لیں، لیکن چونکہ اندر خاک بھی نہیں ہے اس لیے قد و قامت ظاہری کے ساتھ باطنی کمالات سے خالی ہونے کے سبب ان کی مثال ایسی ہے، ان کی ایسی مثال ہے کہ گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے سے لگائے ہوئے کھڑی ہیں کہ جستے میں تو لمبی چوڑی موٹی موٹی مگر بے جان محض۔ اور عام عادت یہ ہے کہ اکثر جو لکڑی فی الحال کام میں نہیں لگتی وہ اس طرح رکھ دی جاتی ہے، ایسی لکڑی بے نفع محض بھی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ظاہری دیکھنے میں تو شاندار ہیں لیکن اندر سے محض بیکار، اور چونکہ بوجہ عدم اخلاص و عدم ایمان کے ہر وقت ان کو اندیشہ رہتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کو ہمارے حال کی اطلاع کسی قرینے سے یا بذریعہ وحی کے نہ ہو جاوے، اور مثل دیگر کفار کے ہم پر بھی جہاد وغیرہ نہ ہونے لگے، اس خیال سے ایسے خائف رہتے ہیں کہ ہر غل پکار کو گو کسی وجہ سے ہو اپنے ہی اوپر پڑنے والی خیال کرنے لگتے ہیں، یعنی جب کوئی شور و غل ہوتا ہے یہی سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر بھی افتاد پڑنے والی نہ ہو۔ حقیقت میں یہی لوگ تمہارے پورے دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے، یعنی ان کی کسی بات پر اعتماد نہ کیجیے، خدا ان کو غارت کرے کہاں دین حق سے پھرے چلے جاتے ہیں، یعنی روزانہ دور ہی ہوتے جاتے ہیں۔ اور ان کے تکبر اور شرارت کی یہ کیفیت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آؤ اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دیں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس خیر خواہی اور استغفار رسول سے تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ جب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے بھی اور آپ ان کی ظاہری حالت کے اعتبار سے استغفار بھی فرماتے تب بھی ان کو کچھ نفع نہ ہوتا، یہ تو ماضی کے اعتبار سے ان کی حالت ہوئی، اور آئندہ کے لیے یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جاویں گے، اور ان کا یہ کہنا جہل محض ہے، کیونکہ اللہ کی ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں اور زمین کے، ولیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں کہ رزق کا مدار اہل شہر کے نفقات کو سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر جاویں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا، یعنی ہم ان مسافر پردیسیوں کو نکال باہر کر دیں گے۔
اور اس قول میں جو اپنے کو عزت والا اور مسلمانوں کو ذلت والا کہتے ہیں یہ جہل محض ہے، بلکہ اللہ ہی کی ہے عزت بالذات اور اس کے رسول کی بواسطہ تعلق باللہ کے، اور مسلمانوں کی بواسطہ تعلق مع اللہ و رسول کے، ولیکن منافق نہیں جانتے بلکہ مدار امور فانیہ کو سمجھتے۔ معارف و مسائل۔ سورہ منافقون کے نزول کا مفصل واقعہ۔ یہ واقعہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق شعبان 6 ہجری میں اور قتادہ و عروہ کی روایت کے مطابق شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر پیش آیا۔ جو محمد بن اسحاق اور اکثر علماء مغازی و سیر کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی المصطلق کے رئیس حارث بن ضرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ حارث بن ضرار جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، جو بعد میں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما میں داخل ہوئی، اور خود حارث بن ضرار بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی جنگی تیاری کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس جہاد کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق بھی اس طمع میں نکلے کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملے گا، کیونکہ یہ لوگ باوجود دل میں کافر و منکر ہونے کے یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالی کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور آپ ہی غالب اور فاتح ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی المصطلق کے مقام پر پہنچے تو حارث بن ضرار کے لشکر سے سامنا اس پانی کے چشمے یا کنویں پر ہوا جو مریسی کے نام سے معروف تھا۔ اسی لیے اس غزوے کو غزوہ مریسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جانبین سے جنگ کی صفیں مرتب ہو کر تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس میں بنی المصطلق کے بہت سے آدمی مارے گئے، باقی بھاگنے لگے۔ حق تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، ان کے کچھ اموال غنیمت اور کچھ مرد و عورت قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس جہاد کا قضیہ تو ختم ہوا۔ وطنی یا نسبی قومیت کی بنیاد پر تعاون و تناصر کفر و جاہلیت کا نعرہ ہے، مگر اس کے بعد ابھی مسلمانوں کا لشکر اسی مریسی کے پانی پر جمع تھا کہ ایک ناگوار واقعہ یہ پیش آ گیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری میں اسی پانی پر باہم جھگڑا ہو گیا اور نوبت باہم قتل و قتال کیا گئی۔ مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصاری نے انصار کو۔ دونوں کی مدد کے لیے کچھ افراد پہنچ گئے اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے باہم ایک فتنہ کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فوراً موقع پر تشریف لے گئے اور سخت ناراضی کے ساتھ فرمایا، ما بال دعوى الجاہلیہ، یعنی یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے کہ وطنی اور نسبی قومیت کو بنیاد بنا کر امداد و دفاع کا معاملہ ہونے لگا، اور فرمایا دعوها فإنها منتنہ، اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ اور فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے ہر مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے کہ اس کو ظلم سے بچائے، اور ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے، کیونکہ اس کی حقیقی مدد یہی ہے۔ مراد یہ تھی کہ ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون۔ پھر ہر مسلمان کا خواہ وہ مہاجری ہو یا انصاری اور کسی قبیلے و خاندان کا ہو، یہ فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم کو ظلم سے چھڑائے اور ظالم کا ہاتھ روکے، خواہ وہ اپنا حقیقی بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نسبی اور وطنی قومیت جاہلانہ اور بدبودار نعرہ ہے جس سے گندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس معاملے میں زیادتی جہجہ مہاجری کی ثابت ہوئی۔ اس کے بالمقابل سنان بن وبرہ جہنی انصاری کو زخم آ گیا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے سنان بن وبرہ نے اپنا حق معاف کر دیا اور جھگڑنے والے ظالم و مظلوم پھر بھائی بھائی بن گئے۔ منافقین کی ایک جماعت جو مال غنیمت کے طمع
میں مسلمانوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا، مگر دنیاوی فوائد کی خاطر اپنے کو مسلمان کہتا تھا۔ اس کو جب مہاجرین و انصار کے باہم تصادم کی خبر ملی تو اس نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا موقع غنیمت پایا اور اپنی مجلس میں جس میں منافقین جمع تھے اور مومنین میں سے صرف زید بن ارقم رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا اور کہنے لگا کہ تم نے تو ان کو اپنے وطن میں بلا کر اپنے سروں پر مسلط کیا، اپنے اموال و جائیداد ان کو تقسیم کر کے دیے، یہ تمہاری روٹیوں پر پلے ہوئے اب تمہارے ہی مقابلے پر آئے ہیں۔ اگر تم نے اب بھی اپنے انجام کو نہ سمجھا تو آگے یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ آئندہ مال سے ان کی مدد نہ کرو تو خود ہی ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، اور اب تمہیں چاہیے کہ جب مدینہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال کر دے۔ اس کی مراد عزت والے سے خود اپنی جماعت اور انصار تھے، اور ذلیل سے مراد معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا یہ کلام سنا تو فوراً بولے کہ واللہ تو ہی ذلیل و خوار اور مبغوض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت اور مسلمانوں کی دلی محبت سے کامیاب ہے۔ عبداللہ بن ابی چونکہ اپنے نفاق پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے الفاظ صاف نہ بولے تھے۔ اس وقت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے اظہار غضب سے اس کو ہوش آیا کہ میرا کفر ظاہر ہو جائے گا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے عذر کیا کہ میں نے تو یہ بات ہنسی میں کہہ دی تھی، میرا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کرنا نہیں تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابن ابی کا یہ سارا واقعہ کیا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبر بہت شاک ہوئی، چہرہ مبارک پر تغیر کے آثار نظر آنے لگے۔ زید بن ارقم کم عمر صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ان سے کہا کہ لڑکے تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ زید بن ارقم نے قسم کھا کر کہا نہیں، میں نے اپنے کانوں سے اس کے کلمات سنے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تمہیں کچھ شبہ تو نہیں ہو گیا؟ زید بن ارقم نے پھر وہی جواب دیا، اور پھر ابن ابی کی یہ بات مسلمانوں کے پورے لشکر میں پھیل گئی اور آپس میں اس بات کے سوا کوئی بات ہی نہ رہی۔ ادھر حضرات انصار سب زید بن ارقم کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے قوم کے سردار پر تہمت لگائی اور قطع رحمی کی۔ زید بن ارقم نے فرمایا کہ خدا تعالی کی قسم، پورے قبیلہ خزرج میں مجھے ابن ابی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، مگر جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کلمات کہے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکا، اور اگر میرا باپ بھی ایسی بات کہتا تو میں اس کو بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا۔ دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ آپ عباد بن بشر کو حکم دے دیجیے کہ اس کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں میں یہ شہرت دی جائے گی کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کر دیتا ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کے قتل سے روک دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس کلام کی خبر عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کو پہنچی، ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور یہ پکے مسلمان تھے۔ یہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو ان کی اس گفتگو کے نتیجے میں قتل کرنے کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجیے، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں پیش کر دوں گا۔ اور عرض کیا کہ پورا قبیلہ خزرج اس کا گواہ ہے کہ ان میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے والا نہیں ہے، مگر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہو سکتی، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو میرے باپ کے قتل کا حکم دیا اور اس نے قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ جب میں اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں تو مجھ پر غیرت نسبی غالب آ جائے اور میں اسے قتل کر بیٹھوں جو میرے لیے عذاب کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میرا ارادہ اس کے قتل کا ہے، نہ میں نے کسی کو اس کا حکم دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عادت کے خلاف بے وقت سفر کرنے کا اعلان عام فرما دیا اور خود ناقہ قصبہ پر سوار ہو گئے۔ جب عام حضرات صحابہ روانہ ہو گئے تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور دریافت کیا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ یہ قسمیں کھا گیا کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا، یہ لڑکا زید بن ارقم جھوٹا ہے۔
عبداللہ بن ابی کی اپنی قوم میں عزت تھی، سب نے یہ قرار دیا کہ شاید زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو کچھ مغالطہ لگ گیا ہے۔ ابن ابی نے ایسا نہیں کہا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی قسم اور عذر کو قبول کر لیا، اور لوگوں میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ پر غصہ اور ان کی ملامت اور تیز ہو گئی، اور یہ اس رسوائی کے سبب لوگوں سے چھپے رہنے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر اسلام کے ساتھ پورے دن پھر پوری رات سفر کیا، اور اگلے روز صبح کو بھی برابر سفر کرتے رہے کہ یہاں تک کہ دھوپ تیز ہونے لگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو ایک جگہ ٹھہرایا۔ پورے ایک دن ایک رات کے مسلسل سفر سے تھکے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس منزل پر اترے تو فوراً سب محو خواب ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام سفر کرنے کی عادت کے خلاف فوری طور پر بے وقت سفر شروع کرنے اور پھر سفر کو اتنا طویل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابن ابی کے واقعے کا چرچا جو تمام مسلمانوں میں پھیل گیا تھا، مسلمانوں کو سفر کے ایسے شغل میں لگا دے کہ یہ چرچا ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ اسی دوران میں جب تک ابن ابی کے بارے میں قرآن کی آیات نازل نہ ہوئی تھیں تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو اس کو نصیحت کی کہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری لیے استغفار فرما دیں گے، تیری نجات ہو جائے گی۔ ابن ابی نے ان کی نصیحت سن کر اپنا سر اس طرف سے پھیر لیا۔ پھر عبادہ نے اسی وقت فرمایا کہ ضرور تیرے اس اعراض کے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی جگہ یقین تھا کہ اس شخص منافق نے مجھے پوری قوم میں جھوٹا قرار دے کر رسوا کیا ہے، ضرور میری تصدیق اور اس شخص کی نکیر میں قرآن نازل ہوگا۔ اچانک زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی کہ سانس پھولنے لگا اور پیشانی مبارک پر پسینہ بہنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ناکا بوجھ سے دبنے لگی تو ان کو امید ہوئی کہ اب کوئی وحی اس بارے میں نازل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت رفع ہوئی، میری سواری چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری ہی پر سے میرا کان پکڑا اور فرمایا، یا غلام صدق اللہ حدیثک ونزلت سورۃ المنافقین فی ابن ابی من اولها الى آخرها، یعنی اے لڑکے اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی اور پوری سورہ منافقین اسی واقعے ابن ابی کے متعلق نازل ہوئی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ منافقون دوران سفر ہی میں نازل ہو گئی تھی، مگر بغوی کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ رسوائی کے خوف سے گھر میں چھپ کر بیٹھ رہے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ واللہ اعلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب وادی عقیق میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق کے مومن صاحبزادے عبداللہ آگے بڑھے اور تمام سواریوں میں تلاش کرتے ہوئے اپنے باپ ابن ابی کی سواری کے قریب پہنچ کر باپ کی اونٹنی کو بٹھا دیا اور اس کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر باپ سے خطاب کیا کہ خدا کی قسم تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، اور جب تک تم یہ بات واضح نہ کرو کہ تم نے جو بات کہی ہے کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اس میں عزت والا کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تم؟ عبداللہ بن ابن ابی اپنے باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے اور پاس سے گزرنے والے لوگ عبداللہ کو ملامت کر رہے تھے کہ باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے قریب آئی تو معاملے کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے بتلایا کہ عبداللہ مومن نے اپنے باپ کا راستہ اس لیے روکا ہوا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن ابی منافق بیٹے سے مجبور ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بچوں اور عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر صاحبزادے سے کہا کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، مدینہ میں جانے دو۔ تب بیٹے نے راستہ چھوڑا۔ سورہ منافقون کے نزول کا قصہ تو اتنا ہی تھا جو اوپر لکھا گیا۔ قصے کے شروع میں یہ بھی اجمالاً ذکر ہوا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق کا اصل ذمہ دار ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا والد حارث بن ضرار ہوا تھا۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے شرف اسلام کے ساتھ امہات المؤمنین میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا اور باپ بھی مسلمان ہو گیا رضی اللہ عنہ۔
اس کا واقعہ مسند احمد ابو داؤد وغیرہ میں منقول ہے کہ جب بنی المصطلق کو شکست ہوئی تو مال غنیمت کے ساتھ ان کے کچھ قیدی بھی ہاتھ آئے. اسلامی قانون کے مطابق سب قیدی اور مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے. قیدیوں میں حارث بن ضرار کی بیٹی جویریہ بھی تھیں رضی اللہ عنہا. یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آ گئی. انہوں نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو بصورت کی تعبت آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ غلام یا کنیز کچھ رقم مقرر کر دی جائے اور اس کو محنت و مزدوری یا تجارت کی اجازت دے دی جائے، وہ مقرر رقم کما کر مالک کو ادا کر دے تو آزاد ہو جائے. جویریہ رضی اللہ عنہا پر جو رقم مقرر کی تھی وہ بڑی رقم تھی جس کی ادائیگی ان کے لیے آسان نہ تھی. وہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ثابت بن قیس جن کے حصے میں آئی ہوں انہوں نے مجھے مکاتب بنا دیا ہے، مگر رقم کتابت کی ادائیگی میرے بس میں نہیں، آپ اس میں میری کچھ مدد فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور ساتھ ہی ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا. جویریہ کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، وہ کیسے قبول نہ کرتی، بخوشی خاطر قبول کیا اور یہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی. ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 3 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یثرب کی طرف سے چاند چلا اور میری گود میں آ کر گر گیا. اس وقت تو میں نے یہ خواب کسی سے ذکر نہ کیا تھا، اب اس کی تعبیر آنکھوں سے دیکھ لی. یہ سردار قوم کی بیٹی تھیں، ان کے ازواج مطہرات میں داخل ہونے سے پورے قبیلے پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ایک فائدہ ان تمام عورتوں کو پہنچا جو ان کے ساتھ گرفتار ہوئی تھیں اور ان کی رشتہ دار تھیں، کیونکہ ان کا ام المؤمنین ہو جانا معلوم کرنے کے بعد جس مسلمان کے پاس ان کی رشتہ دار کوئی کنیز تھی سب نے ان کو آزاد کر دیا کہ ان کی عزیز کسی عورت کو کنیز بنا کر اپنے پاس رکھنا ادب کے خلاف سمجھا. اس طرح 100 کنیزیں ان کے ساتھ آزاد ہو گئیں اور پھر ان کے والد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. واقعہ مذکورہ میں اہم ہدایات و فوائد. سورہ منافقون کے نزول کا واقعہ اس کی تفسیر کے سمجھنے میں تو معین ہے ہی، اس کے ضمن میں بہت اہم ہدایات و مسائل اخلاق، سیاست اور معاشرت کے متعلق آ گئے ہیں. اس لیے آقا نے اس واقعے کی پوری تفصیل یہاں نقل کی ہے. وہ ہدایات یہ ہیں: اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد خالص اسلامی برادری قائم کرنا ہے جس میں رنگ و نسل اور زبان اور ملکی و غیر ملکی کے سب امتیازات بالکل ختم کر دیے جا رہے ہیں. غزوہ بنی المصطلق میں پیش آنے والا ایک انصاری اور ایک مہاجر کا جھگڑا اور دونوں طرف سے انصار و مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، یہ وہ جاہلیت کا بت تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا تھا، اور مسلمان کہیں کا رہنے والا ہو، کسی رنگ و زبان اور کسی نسل و قوم کا ہو، سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. انصار و مہاجرین میں باقاعدہ پھر مواخات کرا کر ان کی مشترک اسلامی برادری بنا دی تھی. مگر یہ شیطان کا پرانا جال ہے جس میں لوگوں کو پھنسا کر باہمی جھگڑوں کے وقت قوم و وطن اور زبان و رنگ وغیرہ کا تعاون و تناصر کی بنیاد دیتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعاون و تناصر کا اسلامی معیار حق و انصاف سب کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. صرف برادری اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اصول بن جاتا ہے. اس طرح وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے بھیڑا دیتا ہے. اس واقعے میں کچھ ایسی ہی صورت بن رہی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پر پہنچ کر اس فتنے کو ختم کر دیا اور بتلایا کہ جاہلیت و کفر کا بدبودار نعرہ ہے، اس سے بچو، اور پھر سب کو قرآنی اصول تعاون پر قائم کر دیا جس میں ارشاد ہے: تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یعنی مسلمانوں کے لیے کسی کی مدد کرنے یا مدد حاصل کرنے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص عدل و انصاف اور نیکی پر ہے اس کی مدد کرو، اگرچہ وہ نسب و خاندان اور زبان و وطن میں تم سے الگ ہو، اور جو شخص کسی گناہ اور ظلم پر ہو اس کی ہرگز مدد نہ کرو، اگرچہ وہ تمہارا باپ اور بھائی ہی ہو. یہی وہ معقول اور منصفانہ بنیاد ہے جس کو اسلام نے قائم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اس کی خود رعایت فرمائی اور سب کو اس کے تابع رہنے کی تلقین فرمائی، اور اپنے آخری خطبہ حجت الوداع میں اعلان فرمایا کہ جاہلیت کی سب رسمیں میرے قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہیں. اب عربی، عجمی،
کالے گورے، ملکی غیر ملکی کے امتیازات کے بت ٹوٹ چکے ہیں۔ باہمی تعاون و تناصر کی اسلامی بنیاد صرف حق و انصاف ہے، سب کو اس کے تابع چلنا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ دشمنان اسلام آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کرنے کے لیے یہی برادری اور وطنی قومیت کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ جب اور جس وقت موقع مل جاتا ہے اسی سے کام لے کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ افسوس ہے کہ زمانہ دراز سے پھر مسلمان اپنے اس سبق کو بھول گئے اور اغیار نے مسلمانوں کی اسلامی وحدت کے ٹکڑے کرنے میں پھر وہی شیطانی جال پھیلا دیا اور دین و اصول دین سے غفلت کی بنا پر عام دنیا کے مسلمان اس جال میں پھنس کر باہمی خانہ جنگیوں کے شکار ہو گئے اور کفر و الحاد کے مقابلے کے لیے ان کی متحدہ قوت پاش ہو گئی۔ صرف عربی و عجمی ہی نہیں، عربوں میں مصری، شامی، حجازی، یمنی ایک دوسرے سے متحد نہ رہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں پنجابی، بنگالی، سندھی، ہندی، پٹھان اور بلوچی باہم آویزش کا شکار ہو گئے۔ فإلی اللہ المشتکا۔ دشمنان اسلام ہماری آویزش سے کھیل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ ہر میدان میں ہم پر غالب آتے جاتے ہیں اور ہم ہر جگہ شکست خوردہ غلامانہ ذہنیت میں مبتلا انہی کی پناہ لینے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ کاش آج بھی مسلمان اپنے قرآنی اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر غور کریں، غیروں کے سہارے جینے کے بجائے خود اسلامی برادری کو مضبوط بنا لیں، رنگ و نسل اور زبان و وطن کے بتوں کو پھر ایک دفعہ توڑ ڈالیں تو آج بھی خدا تعالی کی نصرت و امداد کا مشاہدہ کھلی آنکھوں ہونے لگے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلامی اصول پر بے نظیر ثابت قدمی اور مقام بلند۔ اس واقعے نے یہ بھی بتلایا کہ اگرچہ وقتی طور پر شیطان نے کچھ لوگوں کو نعرہ جاہلیت میں مبتلا کر دیا تھا، مگر در حقیقت سب کے دلوں میں ایمان رچا بسا ہوا تھا اور ذرا سی تنبیہ پر سب ان خیالات سے تائب ہو گئے اور ان کے دلوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کا ایسا غلبہ تھا جس میں کوئی رشتہ ناتا، برادری اور قومیت حائل نہ ہوئی۔ اس کی شہادت خود اسی واقعے میں اول زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہوئی کہ وہ خود بھی قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں اور ابن ابی اس قبیلے کا سردار تھا، اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی اس کی عزت و عظمت کے قائل تھے، لیکن جس وقت اس کی زبان سے مومنین، مہاجرین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الفاظ سنے تو برداشت نہ کر سکے۔ اسی مجلس میں ابن ابی کو منہ توڑ جواب دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کر دی۔ اگر آج کل کی برادری پرستی ہوتی تو اپنی برادری کے سردار کی یہ بات وہ کبھی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچاتے۔ اس واقعے میں خود ابن ابی کے صاحبزادے عبداللہ کے واقعے نے اس کو کس قدر روشن کر دیا کہ ان کی محبت و عظمت کا اصل تعلق صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ جب اپنے باپ سے ان کے خلاف بات سنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود اپنے باپ کا سر قلم کرنے کی پیشکش کر دی اور اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا تو مدینہ کے قریب پہنچ کر باپ کی سواری کو بٹھا دیا اور مدینہ جانے کا راستہ روک کر باپ کو مجبور کیا کہ وہ اقرار کرے کہ عزت دار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ خود ذلیل و خوار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے سے پہلے باپ کا راستہ نہیں کھولا، جس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آتا ہے، تو نخل خوش سمر کیستی کے سرو و سمن ہما زقویش برید ندو باتو پے وستن۔ اس کے علاوہ بدر و احد اور احزاب کی جنگوں نے تو بذریعہ تلوار اس قوم پرستی اور وطن پرستی کے بت کے ٹکڑے اڑائے ہیں، جس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی قوم و وطن اور کسی رنگ و زبان کا ہو، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جو اللہ و رسول کو نہ مانے وہ اگرچہ حقیقی بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہو وہ دشمن ہے۔ ہزار خویش کے بیگانہ اس خدا باشد، فدائے یکے تنے بیگانہ کاش نہ باشد۔ مسلمانوں کے مصالح عامہ کی رعایت اور ان کو غلط فہمی سے بچانے کا اہتمام۔ اس واقعے نے ہمیں ایک سبق یہ دیا کہ جو کام فی نفسہ ہی جائز و درست ہو مگر اس کے کرنے سے کوئی یہ خطرہ ہو کہ کسی مسلمان کو غلط فہمی پیدا ہوگی یا دشمنوں کو غلط فہمی پھیلانے کا موقع ملے گا تو یہ کام نہ کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین ابن ابی کا نفاق کھل جانے کے بعد بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو قبول نہیں فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے،
کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ دشمنوں کو عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلانے کا موقع مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں، مگر دوسری روایات سے ثابت ہے کہ غلط فہمی کے خطرے سے ایسے کاموں کو چھوڑا جا سکتا ہے جو مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہوں، گو مستحب اور کار ثواب ہوں۔ کسی مقصد شرعی کو ایسا خطرے سے ترک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خطرے کے ازالے کی فکر کی جائے گی اور اس کام کو کیا جائے گا۔ سورت کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر اوپر لکھا جا چکا ہے، اب اس کے خاص خاص جملوں کی مزید توضیح دیکھیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جس کے معاملے میں صورت نازل ہوئی ہے، جس میں اس کی قسموں کا جھوٹا ہونا واضح کر دیا گیا، تو لوگوں نے اس کو از راہ خیر خواہی یہ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے بارے میں قرآن میں کیا نازل ہوا ہے، اب بھی وقت نہیں گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا اور اعتراف جرم کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے استغفار فرما دیں گے۔ اس نے جواب میں کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کہا کہ ایمان لے آ، میں نے ایمان اختیار کر لیا، پھر تم نے مجھے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے کو کہا، وہ دینے لگا، اب اس کے سوا کیا رہ گیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کروں؟ اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں واضح کر دیا گیا کہ جب اس کے دل میں ایمان ہی نہیں تو اس کے لیے کسی کا استغفار نافع نہیں ہو سکتا۔ ابن ابی اس واقعے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر چند روز ہی زندہ رہا، پھر جلد ہی مر گیا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یہ وہی قول ہے جو جہجہ مہاجر اور سنان انصاری کے جھگڑے کے وقت ابن ابی نے کہا تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا کہ یہ بے وقوف یوں سمجھ رہے ہیں کہ مہاجرین ہماری داد و دہج کے محتاج ہیں، ہم ہی ان کو دیتے ہیں، حالانکہ تمام آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہیں تو مہاجرین کو تمہاری کسی امداد کے بغیر سب کچھ دے سکتے ہیں۔ اس کا ایسا سمجھنا چونکہ بے عقلی اور بے وقوفی کی دلیل ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس جگہ لا یفقہون کا لفظ اختیار فرما کر بتلا دیا کہ ایسا خیال کرنے والا بے عقل و بے سمجھ ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ بھی اسی منافق عبداللہ بن ابن ابی کا قول ہے، جس میں اگرچہ الفاظ صاف نہیں بولے مگر مطلب ظاہر تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اور انصار مدینہ کو عزت والا اور ان کے مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کو معاذ اللہ ذلیل قرار دیا، اور انصار مدینہ کو اس پر بھڑکانا چاہا کہ ان کمزور اور ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال کر باہر کریں۔ حق تعالی نے اس کے جواب میں اس کی بات کو اسی پر الٹ دیا کہ اگر عزت والوں نے ذلت والوں کو نکالا تو اس کا خمیازہ تم ہی کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق ہے، مگر تم اپنی جہالت کی بنا پر اس سے بے خبر ہو۔ یہاں قرآن کریم نے لا یعلمون کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے پہلے لا یفقہون فرمایا تھا۔ وجہ فرق یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کا رازق سمجھ بیٹھے تو یہ سراسر عقل کے خلاف ہے، اس کا یہ سمجھنا بے وقوفی اور بے عقلی کی علامت ہے، اور عزت و ذلت دنیا میں کبھی کسی کو ملتی رہتی ہے، اس لیے اس میں مغالطہ ہو تو یہ واقعات سے بے خبری اور ناواقفی کی دلیل ہے، اس لیے یہاں لا یعلمون فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، غافل نہ کر دیں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ ہیں ٹوٹے میں، اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا ہوا اس سے پہلے کہ آ پہنچے تم میں کسی کو موت، تب کہے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک تھوڑی سی مدت کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں، اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو جب آ پہنچا اس کا وعدہ، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد، مراد اس سے مجموعہ دنیا ہے، اللہ کی یاد اور اطاعت سے مراد اس سے مجموعہ دین ہے، غافل نہ کرنے پاویں، یعنی دنیا میں ایسے منہمک مت ہو جانا کہ دین میں خلل پڑنے لگے، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں، کیونکہ نفع دنیاوی تو ختم ہو جاوے گا اور آخرت کا ضرر اور خسارہ ممتد یاد دائم رہ جائے گا۔ اور من جملہ طاعات کے ایک طاعت مالیہ کا حکم کیا جاتا ہے کہ لا تلہکم کو اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو، پھر وہ بطور تمنا و حسرت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور تھوڑے دنوں مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اس کی یہ تمنا و حسرت اس لیے غیر مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد عمر کی ختم ہونے پر آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے، ویسی ہی جزا کے مستحق ہوگے۔ معارف و مسائل، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں منافقین کی جھوٹی قسموں اور ان کی سازشوں کا ذکر تھا، اور سب کا خلاصہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہونا تھا۔ اسی وجہ سے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی ضد سے بھی بچیں اور اموال غنیمت وغیرہ کا حصہ بھی ملے۔ اسی وجہ سے ان کی یہ سازش تھی کہ مہاجرین صحابہ پر خرچ کرنا بند کر دو۔ اس دوسرے رکوع میں خطاب مومنین مخلصین کو ہے، جس میں ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسے مدہوش نہ ہو جائیں جیسے منافقین ہو گئے۔ دنیا کی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں، مال اور اولاد، اس لیے ان دونوں کا نام لیا گیا، ورنہ مراد اس سے پوری متاع دنیا ہے۔ اور حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ مال و اولاد سے محبت ایک درجے میں مذموم نہیں، ان کے ساتھ ایک درجے تک اشتغال صرف جائز نہیں بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کی یہ حد فاصل ہر وقت سامنے رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہاں ذکر سے مراد بعض مفسرین نے 5 وقت کی نماز، بعض نے حج اور زکوٰۃ، بعض نے قرآن قرار دیا ہے۔ یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں تمام طاعات و عبادات ہیں، اور یہی قول سب کا جامع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیاوی معیشت کے سامان میں اس قدر مشغول رہنے کی تو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی طاعت سے انسان کو غافل نہ کر دے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے، یا حرام اور مکروہات میں مبتلا ہو جائے، اور جو ایسا کرے ان کے بارے میں ہے اولئک ھم الخاسرون، یعنی یہی لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے، کیونکہ انہوں نے آخرت کی عظیم اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر اور فانی نعمتوں کو اختیار کر لیا۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اس آیت میں موت کے آ جانے سے مراد موت کے آثار کا مشاہدہ ہے، اور مراد یہ ہے کہ موت کے آثار سامنے آنے سے پہلے صحت و قوت کی حالت میں اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے درجات حاصل کر لو، ورنہ موت کے بعد یہ مال وغیرہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا،
اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ ذکر سے مراد تمام طاعات اور احکام شرعی کی پابندی ہے، جس میں ضرورت کے مواقع پر مال خرچ کرنا بھی داخل ہے۔ پھر یہاں صرف انفاق مال کو جدا کر کے بیان کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے احکام کی تعمیل سے انسان کو غفلت میں ڈالنے والی سب سے بڑی چیز مال ہی ہے، اس لیے جن چیزوں میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ، عشر و حج وغیرہ ان کو مستقلاً بیان کر دیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موت کے آثار کا مشاہدہ ہونے کے وقت یہ تو نہ کسی کے بس میں ہے، نہ کسی کو اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ اس وقت قضا شدہ نمازیں ادا کروں یا فوت شدہ حج فرض ادا کروں یا رمضان کے فوت شدہ روزے رکھوں، مگر مال سامنے ہوتا ہے اور یہ یقین ہو ہی جاتا ہے کہ اب یہ مال میرے ہاتھ سے چلا، تو اس وقت بھی تمنا ہو سکتی ہے کہ جلد سے جلد مال کو خرچ کر کے مالی عبادات کی کوتاہی سے نجات حاصل کر لیں۔ نیز یہ کہ صدقہ تمام دوسری بلاؤں اور عذاب کے ٹلا دینے میں بھی مؤثر ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جبکہ انسان تندرست ہو اور اپنی آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ خوف بھی ہو کہ مال خرچ کر ڈالا تو کہیں بعد میں خود محتاج نہ ہو جاؤں، اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹلاؤ جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آ جائے اور مرنے لگو، تو اس وقت کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کام میں خرچ کر دو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کی ذمہ زکوٰۃ واجب تھی اور ادا نہیں کی، یا حج فرض تھا اور ادا نہیں کیا، وہ موت سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالی سے اس کی تمنا کرے گا کہ میں پھر دنیا کی طرف لوٹ جاؤں، یعنی موت میں اور کچھ مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں اور فرائض سے سبک دوش ہو جاؤں۔ اکم من الصالحین، یعنی وہ مرنے کے وقت بھی یہ بھی تمنا کرے گا کہ کچھ مہلت مل جائے تو ایسے اعمال کر لوں جن کی وجہ سے صالحین میں داخل ہو جاؤں، یعنی جو فرائض و واجبات چھوٹے ہیں ان کو قضا کر لوں، جن محرمات و مکروہات میں مبتلا ہوا ہوں ان سے توبہ و استغفار کر کے بے باک ہو جاؤں۔ مگر اب تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتلا دیا کہ موت کے آ جانے کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی، یہ تمنائیں لغو و فضول ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔